بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ صحافت اتنی ہی قدیم ہے جتنی کرۂ ارض پر انسانی زندگی کی داستان۔ صحافت کی داغ بیل اسی دن ڈالی جا چکی تھی جب انسان نے اپنے خیالات کو اشعاروں، رنگوں، روشنیوں اور تصویروں کی شکل میں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کا آغاز کر دیا تھا۔ زبانوں اور رسم الخط کی ایجاد کے بعد کاغذ کی تیاری اور چھاپہ خانوں کا قیام عمل میں آیا اور صحافت ابلاغ کا سفر تیز تا تیز ہوتا چلا گیا۔ افلاطون ایک دن اپنے استاد سقراط کے پاس دوڑا دوڑا آیا اور کہنے لگا، استاد، بازار میں ایک شخص آپ کے بارے میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ سقراط افلاطون سے پوچھتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے۔ افلاطون کے جواب دینے سے پہلے ہی سقراط اسے روک دیتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا تمہیں یقین ہے جو بات تم مجھے بتانے جا رہے ہو وہ بات 100% سچ ہے؟ افلاطون نفی میں سر ہلاتا ہے۔ سقراط کہتا ہے، پھر جو بات سچ نہیں اسے بتانے کا کیا فائدہ؟ اور پوچھتا ہے، جو بات تم مجھے بتانے جا رہے ہو کیا یہ اچھی بات ہے؟ افلاطون کہتا ہے، نہیں استاد محترم، یہ تو بری بات ہے۔ سقراط کہتا ہے کہ کیا تمہیں اپنے استاد کو بری بات بتانی چاہیے؟ افلاطون انکار میں سر ہلاتا ہے۔ سقراط افلاطون سے پھر سوال کرتا ہے، جو بات تم مجھے بتانے جا رہے ہو کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے؟ افلاطون پھر انکار میں سر ہلاتا ہے۔ سقراط مسکرا کر کہتا ہے، جو بات میرے لیے فائدہ مند نہیں تو پھر اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ سقراط افلاطون کو نصیحت کرتا ہے کہ کوئی بھی بات عام کرنے یا بتانے سے پہلے اسے 3 اصولوں پر جانچ لینا چاہیے۔ نمبر 1، کیا بات 100% درست ہے؟ نمبر 2، کیا بتائی جانے والی بات اچھی ہے؟ نمبر 3، کیا بتائی جانے والی بات سننے والوں کے لیے مفید ہے؟ سقراط نے ہزاروں سال قبل صحافت کے 3 نئے معتبر اصول واضح کیے جن پر آج ہر زمانے کے صحافی کو کاربند ہونا چاہیے۔ خبروں کی اشاعت سے قبل خبر کی صداقت کا پتہ لگایا جائے۔ خبر کی اچھائی، برائی اور حسن و کبھی پر نظر دوڑائی جائے۔ خبر کی افادیت اور سود و زیاں پر بھی غور و خوض کرے۔ معلومات کی پیشکشی کے دوران حقیقت بیانی، سچ جھوٹ، صحیح غلط، خبر کے تمام ممکنہ زاویوں اور امکانات پر روشنی ڈالنا نہایت ضروری ہے۔ معلومات کے حصول اور عوام تک اسے پہنچانے کے دوران کسی طبقے کے مفادات کا خیال رکھنا، کسی کے لیے نرم گوشہ رکھنا اور کسی کو نظر انداز کر دینا کہ خبر کے پیچھے بنانے، نشر کرنے اور ادارے کو چلانے والے افراد کے ذہن کارفرما ہوتے ہیں۔ باشعور سماج کی تعمیر صحافت کی اہم ذمہ داری ہے۔ صحافت معاشرے کے ظلم و استبداد کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر روشنی سے متعارف کرنے کا نام ہے۔ صحافت قوموں کی فکر سازی اور نظریاتی تبدیلی میں ایک کارگر وسیلے کا کام کرتی ہے۔ قوموں کے عروج و زوال میں صحافت کا اہم رول ہوتا ہے۔ عوامی ذہن سازی اور فکر سازی میں صحافت کے کردار کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی معاملے کے بارے میں تحقیق اور پھر اسے صوتی، بصری یا تحریری شکل میں بڑے پیمانے پر قارئین، ناظرین یا سامعین تک پہنچانے کے عمل کا نام ہے۔ سب سے اہم نقطہ جو صحافت سے منسلک ہے وہ عوام کو باخبر رکھنے کا ہے۔ صحافت کا قلم سے لے کر کمپیوٹر تک سفر مصائب، صبر و تحمل اور اصرار و قربانی اور تبدیلیوں سے بھرا ہوا ہے۔ بے شمار مسائل، مصائب اور متعدد سامراجی ہتھ کنڈوں کے باوجود صحافت دنیا کو امن و سکون کا مسکن بنانے میں مصروف عمل ہے۔ ہمیں سقراط کے 3 اصول اپنانے ہوں گے۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔